السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مشال خان آفیشیلز، جس میں آج ہم بات کرتے ہیں رومیرو انجیکشن کے بارے میں۔ رومیرو انجیکشن کیا ہوتا ہے، یوز کس طرح سے کروایا جاتا ہے، سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے جو نیو ہیں ہمارے چینل پہ، سب سے یہ گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بہت شکریہ۔ بات کرتے ہیں رومیرو انجیکشن کے بارے میں، تو برانڈ ہے رومیرو انجیکشن اور اس کے اندر جو میڈیسن ہے وہ میروپینم پائی جاتی ہے، اور یہ 500 ملی گرام میں انجیکشن اویلیبل ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1 گرام میں پایا جاتا ہے۔ بچوں میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے، بڑوں میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ بچوں میں پر 40 kg ویٹ کے حساب سے استعمال یا میڈیسن جو ہے وہ انجیکٹ کی جاتی ہے۔ یہ جو انجیکشن ہے یہ بیسیکلی انفیکشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ بیکٹیریل انفیکشن کو بہت حد تک یہ ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ تھا آل اباؤٹ اس کا انٹروڈکشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے حالات میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس انجیکشن کو آپ جو ہے وہ زیادہ تر بیکٹیریا سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کی باڈی میں انفیکشن ہو جاتے ہیں، جس میں کہ آپ کو جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، نمونیا انفیکشن ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ میڈیسن کرونا وائرس میں بھی جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ اپر اور لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ میں انفیکشنز اگر ہو جاتے ہیں، گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے، پیٹ کا انفیکشن ہو جاتا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ گردے کا انفیکشن ہو جاتا ہے، لیکن جتنے بھی بیکٹیریا سے ریلیٹڈ یہ انفیکشن ہوں گے اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یورینری ٹریکٹ کے انفیکشن میں یا UTI میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اسکن انفیکشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انفیکشن جو ہے وہ کتنا سیویئر ہے اور بیکٹیریا سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کامن جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، جیسے فلو ہو گیا، کف ہو گیا، تو ان کنڈیشن میں یہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا، اونلی آن یہ بیکٹیریل انفیکشنز کو ٹریٹ کرتا ہے۔ تو یہ تھا آل اباؤٹ اس کے بارے میں جو ہے وہ یوز کے کن جو ہے وہ کنڈیشنز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ تو سائیڈ ایفیکٹس میں زیادہ تر جو ہے وہ آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، الٹی متلی آپ کو ہو سکتی ہے، قبض ہو سکتی ہے، سر درد ہو سکتا ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے جسم کے کسی بھی حصے میں، ریڈنس ہو سکتی ہے، ریش بن سکتے ہیں۔ یہ تھے سائیڈ ایفیکٹس۔ اب بات کرتے ہیں ڈوز کے بارے میں۔ تو ڈوز کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح آپ کا فزیشین آپ کو دیکھ کے ریکمینڈ کرتا ہے، ویسے عام طور پہ اس کی ڈوز جو ہے وہ ہر 8 گھنٹے کے بعد دی جاتی ہے، اور مکمل اس کا کورس کروایا جاتا ہے کہ آیا کب تک جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بیسٹ جو ہے وہ مشورہ آپ کا ڈاکٹر اس حوالے سے آپ کو دیکھ کے یہ پرسکرائب کر سکتا ہے کہ ہاؤ مینی ڈیز یو کین یوز دس انجیکشنز۔ تو یہ تھا ڈوز کا پروسیس۔ اب بات کرتے ہیں کنٹرا انڈیکیشنز کے بارے میں۔ تو اگر آپ جو ہے وہ حاملہ ہیں یا بریسٹ فیڈ پہ ہیں یا آلریڈی کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں، تو ان سچویشن میں مت استعمال کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔